سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام نتیجہ کیا نکلا، واٹ از دی ریزلٹ، بزرگوں کا مدنی چینل۔ خاص طور پہ اس وقت ہمارے ساتھ جو اسپیشل ہماری بزرگ شخصیت موجود ہے، وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ جب بھی کوئی چیز دیکھی جائے، سنی جائے، ذہن میں اور سوچ ہی بننی چاہیے کہ میں نے کچھ لرن کرنا ہے۔ ذہن بنے گا تو آگے کچھ چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے، جب بھی پروگرام دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ، درود پاک برکتیں بھی لے کر آتا ہے، رحمتیں بھی لے کر آتا ہے، خوشیاں بھی لے کر آتا ہے، غم بھی دور کرتا ہے۔ کوئی پریشانی مشکلات ہو، درود پاک پڑھو، راستے کھل جائیں گے، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسیں، جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسے، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ کون ہیں؟ آئیے انشاءاللہ آپ کو ان کی زیارت بھی کراتے ہیں، ان سے ملاتے بھی ہیں اور ان کا تعارف بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور، اللہ۔ آپ کا نام اور کیا کرتے ہیں، کچھ تعارف کیجیے۔ عبدالرؤف افضل اتاری۔ عبدالرؤف افضل اتاری، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا کرتے ہیں حضور؟ کیا آپ کا ایجوکیشن؟ یو کے آپ پاکستان میں پیدا ہوئے اور یہاں پہ کب آئے؟ تھوڑا سا اپنی بایوگرافی بیان کریں، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب، میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، تو کس یہاں جگہ پہ لاہور میں۔ لاہور سے ہاں جی، اور اس کے بعد پھر داتا کی نگری سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہاں سے پھر یو کے کا سفر شروع ہوا 96 میں۔ ٹھیک، میں یو کے میں آیا۔ ایجوکیشن ارلی وہیں پہ تھی؟ جی، ایجوکیشن جو پاکستان میں تھی وہ میری ایف ایس سی میں نے کی تھی نان میڈیکل میں، اس کے بعد میں نے بی کام کیا تھا اور 1 سال کا ڈپلومہ کمپیوٹر کا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ یو کے آیا 96 میں، اور 96 میں یو کے آنے کے بعد پھر یہاں کے معاملات، میری شادی یہاں پہ ہوئی تھی تو یہیں پہ آ گیا۔ تو اس کے بعد جب قسمت میری جاگی، میں یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک جو گھر کا اسلامک ماحول تھا، نعتوں کا، تلاوت کا، تو اس لیے وہ فائدہ ہوا یہاں پہ آنے کا، یہ کہ میں نے وہاں پہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ایڈجسٹمنٹ آہستہ آہستہ ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے، آپ لازم باتیں، کچھ ایجوکیشن یا آپ نے کام وغیرہ، آپ کا ایز اے پروفیشن کیا رہا؟ جی، ایجوکیشن تو میں نے آگے حاصل نہیں کی، تو اس کے علاوہ میں کوالٹی ٹیکنیشین کی جاب میں نے کی ہے آٹوموٹیو انڈسٹری میں۔ اچھا، میں نے 25 ایئرس کیے ہیں اس میں نا، کوالٹی ٹیکنیشین۔ اچھا، کوالٹی ٹیکنیشین کی جاب۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے ویسے؟ اس میں جس میں گاڑیوں کی سیٹس ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں، فوم بنتا ہے، جیسے فوم پلانٹ، یو کے فوم پلانٹ تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آڈٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ سیٹ مکمل تیار ہو گئی ہے، تو وہ ڈفرینٹ کمپنیز کو جاتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ جی بالکل سر۔ اس کو آپ ہیڈ کرتے تھے، لیڈ کرتے ہاں جی، تھے؟ اس کو ایک شفٹ میں ایک ٹیکنیشین ہوتا تھا، ٹھیک ہے، 60-70 بندوں پہ، تو وہ ایک میں تھا اپنی شفٹ میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کسٹمر کی طرف جانا، کوئی ان کی پرابلم ہے وہ دور کرنا، یا ان ہاؤس اگر کوئی پرابلم آ گئی کوالٹی ریلیٹڈ، تو وہ میرا جاب تھا کہ میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا۔ 25 ایئرس آپ نے یہ کی؟ ہاں جی الحمدللہ۔ تو خالد بھائی 25 ایئرس کیا، اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ اور کیا جی، آگے آپ؟ ایک کمپنی کے اندر 25 ایئر تک کرنا، یعنی کہ ادھر سے ریٹائرمنٹ لینا، یہ ان کی سمجھ لیں کہ اونیسٹی کی ایک نشانی ہے، ورنہ کچھ سالوں بعد جو ہے نا ویسے ہی امپلائی چینج ہو جاتا ہے یا ویسے کوئی کچھ نہ ہو جاتا، تو آپ کا کنٹینیوسلی استقامت کے ساتھ اس جاب، اس کمپنی کے اندر رہنا، ایک ہی کمپنی کے اندر، تو ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں آپ کی آنیسٹی کی نشانی ہے، ایمانداری، دیانتداری کی۔ باقی یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا،
سبحان او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اپنا جو سیرت کا اگر آپ انداز دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی یعنی پرافٹ ہوڈ کی، تو اس سے پہلے آپ نے مکہ کے لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین ہی کہتے ہیں، سبحان اور آپ اسی ٹائٹل سے مشہور تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے پہاڑی کے پیچھے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم یقین کریں گے. تو مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی دعوت تبلیغ دی تھی تو اس میں بھی آپ نے اپنا کریکٹر رکھا، اور کریکٹر وہ جس میں صداقت اور امانت والی. تو انسان کا اپنا کریکٹر کو بہترین رکھنا، اپنے آپ کو صادق اور امین رکھنا، دیانتدار رکھنا، یہ اسلام کے اندر بڑی محبوب چیز ہے اور اس کی بڑی پذیرائی ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ملتی ہیں، جن میں سے ایک آپ کو یہ بھی ملی کہ آپ کو 25 ایئرز اس ایک کمپنی میں جاب ملتی رہی. 25 سال ایک ہی جگہ پہ کرا، تو ٹرننگ پوائنٹ ابھی بھی دعوت اسلامی میں کتنے سال ہو گئے تھوڑا یہ بھی معلوم کرتے ہیں. اور ایک ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں بھی بڑی زبردست خدمات یہ دے رہے ہیں، کافی ماشاءاللہ ان کے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں، بہترین نعت خوان بھی ہیں. تو ایک ٹیکنیشین نعت خوان کیسے بنا یہ سفر بھی پوچھتے ہیں، ایک ٹیکنیشین جو ہے وہ مبلغ کیسے بنا، ایک ٹیکنیشین دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آیا کہ پاکستان سے UK آئے، شادی ہو کے کمانے کی فکر ہوتی، سب کچھ ہوتا. ابھی 25 سال ایک جگہ پہ ایک طریقے سے ہیڈ کی رول ادا کر کے، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہوا آئیے معلوم کرتے ہیں. جی عبدالرؤف بھائی. جی باپو، میں یہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا اپنی والدہ کا بھی، کہ والد صاحب کو بھی، کہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا UK میں جائے، تو میری کوئی خواہش نہیں تھی. تو بچپن سے ہی جو رسپیکٹ کا، عزت کا، ادب کا جو جذبہ تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ والدین کی خدمت کرنی ہے اور ان کی بس لبیک کہنا ہے اور دوسری بات نہیں کرنی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح تمہیں ہم باہر بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے آپ کہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ اب میں پھر خدمت سے محروم ہو جاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ والدین کی خدمت کرتا تھا میں الحمدللہ. تو پھر جب UK میں آیا تو وہاں پہ ظاہر کام شروع ہوا. اس کے بعد ایک دفعہ میں کسی مسجد میں کسی محفل میں گیا، تو محفل میں گیا تو وہاں جب باہر آیا پروگرام ختم ہوا تو یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے سٹال لگائے ہوئے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے نا کوئی اصلاحی کیسٹ چاہیے اپنی اصلاح کے لیے، تو کون سی کیسٹ اچھی ہے؟ تو وہاں پہ اس وقت کیسٹ چلتی تھیں، ابھی تو خط نہیں ہے، تو اس وقت کافی کیسٹیں وہاں پڑی ہوئی تھیں. تو وہ اسلامی بھائی تھے، مجھے نہیں نام ان کا یاد کہ کون تھے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جو جتنی کیسٹ ہیں یہ ساری اصلاحی ہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی پیش فرما دیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کو میں جانتا ہی نہیں تھا پہلے. اچھا، آپ کا کوئی تعارف نہیں تھا اس سے پہلے؟ کوئی بالکل کوئی تعارف نہیں تھا، ٹوٹلی کلین شیف تھا. نہ پاکستان سے نہ ادھر کوئی؟ نہیں، پاکستان میں نہیں تھا، کوئی بھی تعلق نہیں تھا، یہاں بھی نہیں تھا. اب تک جب تک کہ میں یہ ایک کیسٹ نے جو ہے نا وہ سلسلہ کہاں سے کہاں کر دیا کہ وہ اسلامی بھائی تھے. انہوں نے پھر مجھے ایک کیسٹ دی، اس کا نام تھا گانے بازی کی ہول ناکیاں. صحیح. تو جب میں کام پہ جاتا تھا تو وہ کیسٹ میں لگا لیتا تھا، تو میں سنتا رہتا تھا کیسٹ کو. تو سنتے سنتے وہ پھر دوسری کیسٹ لے لی، تیسری لے لی. تو اس طرح کرتے کرتے میرے پاس کیسٹوں کی کلیکشن ہو گئی، تقریباً 300 سے 400 کے میرے پاس کیسٹس تھیں. تو میں روزانہ 20 منٹ جاتا سنتا تھا تو 20 منٹ آتے سنتا تھا. اور اب ایک عرصے تک میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا سنا، میں نے دیکھا نہیں تھا، دیدار نہیں کیا تھا. تو بڑی دل میں تڑپ تھی کہ اس ہستی کو دیکھنا چاہیے، یہ کون سی ہستی ہیں، یہ کہاں پہ ہیں اور کیسے میں دیکھ سکتا ہوں. تو پھر وہ الحمدللہ مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہو گیا. وہاں میں گیا، آپ بھی وہاں موجود تھے. کون سے سال کی بات؟ یہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. تو یہ غالباً یہ اس 2005-06 شاید اس طرح کی بات ہوگی. ملتان اجتماع گئے تھے؟ نہیں، ملتانی میں کراچی گیا تھا. کراچی گئے؟ ہاں جی. تو وہاں پہ پھر جب میں نے دیدار کیا تو ماشاءاللہ، کیا بات، سبحان اللہ. چلیں جی، کہاں سے کہاں سفر ہوتا ہے اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کریم استقامت بھی عطا فرمائے. اور ایک کیسٹ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی بات ہے، نیکی کی دعوت دینا. وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے قلم میں بھی تاثیر ہوتی ہے، زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، نگاہ میں بھی تاثیر ہوتی ہے، الفاظ میں بھی تاثیر ہوتی ہے. تو اب بیان سن کر ایک کہاں سے کہاں مبلغ کلین شیپ نوجوان جس کو آپ کہہ دیں، جو لازمی سی بات ہے یہاں پر ایک
کمانے کے لیے, فیملی کو لک آفٹر کے لیے, اور آج جو ہے وہ ماشاءاللہ یہاں پر مبلغ بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں. انہی بیانات کو سن کے 300-400 کیسٹیں لے لی تھی. جی اللہ 300-400 کیسٹیں. اور واقعی پہلے یہ ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت کے بیانات سن کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے. جی خالد بھائی, کیا کمال کے بیانات ہوتے تھے. جی بالکل زبردست. مجھے بھی یاد ہے کہ پہلے جو ہے نا, وہ جب ہم جامعہ میں پڑھتے تھے عالم کورس میں, تو ہمارا سب طلبہ کو اکٹھا کر کے نا تو وہ کیسٹ لگا دی جاتی, کیسٹ اجتماع, تو وہ ہوتا تھا. پھر اس سے جو نا وہ یعنی پتہ نہیں کون سی پرسنالٹی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, بس صرف وہ جو آواز تھی نا, پھر وہ ماشاءاللہ اپنی تاثیر رکھتی تھی. تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ شاہ صاحب کے آج کل کے دور میں تو بہت آسانی ہے. صحیح. اس وقت کیسٹ خریدنا بھی ایک عام بندہ, نارمل بندہ نہیں خرید سکتا تھا, مطلب جو کھاتا پیتا وہی خرید سکتا ہوگا, اور 300-400 کیسٹیں. اب آپ نے جو بھی کتاب پڑھنی ہے, دعوت اسلامی نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی آڈیو بک بھی ایشو کر دی ہے. یعنی جو بھی ویکلی بکلیٹ آتا ہے ساتھ آڈیو, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو آپ ساتھ وہ لگا دیں, تو ایسے ہی جیسے آپ نے کتاب پڑھ لی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے, وہ اردو میں, انگلش میں, بنگلہ میں اویلیبل ہے. جب بھی جائیں آپ وہ لگا لیں. اور موبائل ہر ایک کے پاس ہے, اسمارٹ فون, اور جو موبائل اپلیکیشن ہے نا مدنی چینل کی, اس کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ لگا کر موبائل بالکل بند بھی کر دیں, آواز آتی رہے گی. یعنی اس میں دونوں آپشن ہے, آڈیو والا بھی ویڈیو والا بھی. تو آپ آڈیو والا لگا لیں, موبائل بالکل بند ہے تو آپ کو آواز آتی رہے گی جیسے ریڈیو ہے, لیکن ہوگا وہ لائیو مدنی چینل. اور اگر آپ باقاعدہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس حساب سے دیکھنا چاہیے گا آپ کو ڈرائیونگ کا اصول ملوز خاطر رکھتے ہوئے, لیکن آڈیو جو ہے نا وہی پریفر کی جائے کہ آپ وہ لگا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سیکھنا چاہیں تو وہ جو آپ کا جرنی ہے نا سفر کرنے کا, تو اس میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. جس طرح کی ایک مثال ہمارے عبدالرؤف بھائی, کہ انہوں نے میجورٹی وہ جو کیسٹ بیان سنے ہیں وہ آتے جاتے سنے گا ہم پہ. یعنی ایک تو اپنے وقت کو بھی مینج کیا, اس سے بھی فائدہ اٹھایا, اور دوسرا یہ کہ آپ توجہ سے سن بھی سکتے ہیں. کچھ وقت آپ کی توجہ صرف ڈرائیونگ پہ ہوتی ہے اور دماغ سے آپ ادھر سن رہے ہوتے ہیں, تو بہت افیکٹو ہو سکتا ہے وہ. چلیں جی, دعوت اسلامی میں آئے, پھر کس طریقے سے جرنی شروع آگے کیسے بڑھی؟ ابھی آپ ماشاءاللہ بیان بھی کرتے ہیں, نعتیں بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ قافلوں کے اندر سفر بھی ہے. تو یہ سفر آگے کیسے کنٹینیو ہوا پھر, اور کس طریقے سے ذمہ داریوں پہ, اور ابھی کیا ذمہ داری ہے آپ کے پاس؟ ابھی میں ذیلیہ حلقہ کا نگران ہوں, 3 مساجد کا, اس کا نگران, اس میں سلسلہ ہے, اور درس کا سلسلہ ہے اس میں, اور وہاں پہ ظاہر ان ٹچ رہنا پڑتا ہے ان ساری مساجد کے ساتھ. تو پھر اپنی جو کمیونٹی لوکل مسجد ہے اس کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ تعلق, رابطہ, نیکی کی دعوت, پھر جانا, پھر فون کے نیکی کی دعوت, اس طرح ایک لنک لوگوں سے جنریٹ کیا تاکہ دعوت اسلامی کو آگے پروموٹ کر سکیں. عبدالرؤف بھائی, جس طرح ابھی آج ماشاءاللہ آپ مبلغ بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کا غالباً بچہ بھی حافظ قرآن ہے. میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, اور ابھی فیضان فروغ اعظم میں جمعہ بھی لیڈ کر رہا ہے. اچھا, ارے واہ, کیا نام ہے؟ محمد حسن. اچھا, محمد حسن, ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا تھا. ہاں جی, وہ بیٹا ہے, وہ اس نے قرآن پاک کر لی اپنی لوکل مسجد سے کیا ہے, حفظ کیا ہے. تو اس کے بعد اس کی کمٹمنٹ بہت زیادہ تھی کہ بچوں کی طرح وہ نوٹی نہیں, اس نے فل کمٹ کیا اور قرآن پاک حفظ کیا. ابھی جمعہ ادھر پڑھا رہا ہے, تقریباً 2 سال ہو گئے. دعوت اسلامی کا فیضان فاروق اعظم ڈڈلی ہے, برمنگھم سے تقریباً 15 مائل کے اوپر ہے, ایک ٹاؤن آپ کہہ دیں, اور وہاں پہ ایک زبردست دعوت اسلامی کا مرکز ہے فیضان فاروق اعظم. اور اس جگہ جو پورا وہ ایریا ہے, اس کی ماشاءاللہ مشاورت کے اندر بھی یہ ہیں, اور ان کا بچہ وہاں پر جو حافظ قرآن بن گیا, وہاں پہ امامت بھی کرتا. تو یہ بھی دعوت اسلامی کی مدنی بہار ہے. آپ اس وقت جس پوزیشن میں ہیں, بچپن میں بھی یہی خواب تھا کہ بڑا ہو کے یہ بنوں گا, یا کچھ اور خواب تھا کہ؟ نہیں, حقیقت میں تو یہی ہے کہ بچپن میں تو دعوت اسلامی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. ایک اسلامک ماحول تھا گھر میں, لیکن یہ کنسیپٹ نہیں تھا. لیکن جب سے دعوت اسلامی میں آیا تو پھر بچے بھی ہیں سارے اطاری, اور گھر والے بھی, اور پاکستان میں میرے والدین بھی اطاری بنے, پھر ان کے بعد اپنے بھائی بھی, بہنیں بھی, سب کو اطاری بنایا, اور میرے بھتیجے بھی, ان کو بھی اطاری بنایا. اور نعت, وہ بھتیجے بھی نعتیں پڑھتے ہیں, تو ایک نعت کا سلسلہ پہلے سے تھا. تو الحمدللہ. پہلے بننے کی کیا خواہش تھی, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک ہوتا ہے نا ڈریم, ہر ایک کا ہوتا ہے, لازم بات ہے, زندگی ایک بندے نے سوچا ہوتا ہے, جیسے فیلڈ چل رہی ہے اس وقت میں AI کا سپر ماسٹر بنوں گا, کچھ عرصے پہلے IT تھا, اس سے پہلے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, تو کوئی ذہن میں تو ہوگا نا کہ میں نے یہ بننا ہے. اب وہ جب بچپن میں تو اتنا نہیں پتا, لیکن کالج لائف یہ سمجھے, اسکول ختم کرتا ہے, کالج میں آ کے ایک خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنوں میں, ڈاکٹر بنے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ ڈاکٹر, اور پھر لی آپ نے بی کام لی, بالکل اپوزٹ ہو گیا, وہ نئی سبجیکٹ میچ ہوا. تو وہ نہیں, کبھی کبھی ہوتا, یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. دیکھیں انسان کو خود ہی کلک کر جاتا ہے کہ میں نہیں, زبردستی کے لیے کوئی چیز کرنا یہ فائدہ نہیں ہوتا ہے.
इंसान का जहन किस तरह, पैशन विद प्रोफेशन, तो वो आपको फ़ायदा देता है। आपको जिस तरफ सीखने का जज्बा है, जो आप कर सकते हैं उस तरफ जाएंगे ना, आप जल्दी वो चीज़ अचीव कर लेंगे। अब ज़बरदस्ती कह रही मुझे डॉक्टर ही बनना है, भाई उसने कह दिया उसका बच्चा डॉक्टर बना है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। अब ये वो ना डॉक्टर बनता है ना बच्चा बनता है आपका, वो कुछ भी नहीं बनता है। तो इसलिए बच्चे का देखना चाहिए कि जहन किस तरफ है, अच्छी तरफ, यानी शरीयत के मुताबिक जो जिस तरफ जाना चाहता है, अगर आप उसकी तरफ थोड़ी रहनुमाई करेंगे तो बच्चा आपको जल्दी आउटकम ला कर देगा। वरना ज़बरदस्ती बेचते रहेंगे तो वो फेल ही होता रहेगा और फिर पता नहीं क्या कुछ होता रहेगा। ऐसे ही खालिद भाई, जी बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह अब्दुर्रऊफ भाई, ज़बरदस्ती के सौदे नहीं होते कभी कभी। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे की जो है ना वो तरबियत के अंदर एक ही है कि उसकी ख्वाहिशात का और उसकी जो अपनी विश है उसका एहतराम करना चाहिए, फिर बच्चा जो है ना वो आपको आउटकम देगा। ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हैं तो आपका बच्चा भी डॉक्टर बने, आप इंजीनियर हैं तो आपका बच्चा भी इंजीनियर बने, ज़रूरी नहीं। बल्कि बच्चे को उसकी अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है या उसका अपना जो एक सेल्फ चीज़ें हैं वो उसको ऊपर आनी चाहिए। अब्दुर्रऊफ भाई, जिस तरह आपने फरमाया कि आपके वाला साहब भी माशाल्लाह दीनी थे, मजहबी माहौल में थे, आप खुद भी सारा घराना मजहबी माहौल में थे और आपके बच्चे भी माशाल्लाह आगे, तो आपका ये गालबन तीसरी नस्ल से रिश्ता जो है ना वो यही एक माशाल्लाह सारा दीनी घराना है। तो क्या कभी आपको इस दीन की राह में कोई मुश्किल भी पेश आई या लोगों ने तनकीद की हो? कोई होता ना बाज़ का तनकीदी निगाह से भी देखते हैं, तो ऐसी कोई मुश्किल पेश हुई, फिर आपने कैसे उसको टैकल किया और कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? बिलखुसूस इस दियार गैर में आप फिर कैसे ये सारा कुछ, कभी मुश्किल पेश आई इस तरह? जी, काफ़ी मुश्किलें पेश आईं। ज़ाहिर है कि जब एक इस्लामिक माहौल में बंदा आता है तो एकदम क्लीन शेप था, फिर दाढ़ी रख ली, लोगों ने कहा दाढ़ी रख ली तो होने ही बुढ़ा हो गए हैं, तो ये हो गया वो है। अब आप तो पहले बड़े यंग लगते थे, अभी आपको क्या हो गया, आपने दाढ़ी, तो नाउज़ बिल्लाह लोगों ने कहा कि अब कई लोगों ने कहा कि तुम वैसे दाढ़ी के बगैर अच्छे लगते थे। तो अब मैं तो अमीर सुन्नत दामन पे कदम वाले के बयान सुन के वो एक कूट के ज़हन में पड़ गया था कि ये जो लोगों की बातों में नहीं कभी आना, जब जो भी कहे ना तो नहीं आना, इसी में आना। तो अभी इमाम शरीफ है ना, तो इमाम शरीफ की बातें, तो फिर इसलिए मैं फुली कमिटेड था अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। बचपन में मैं बच्चों को फ्रंट रो में ले जाता था तो उनको कहता था नाते पढ़ो, तो वो जो छोटे थे, बहुत छोटे थे, बोलना भी नहीं आता था, तो वो नाते पढ़ते थे, मैं उनको सिखाता था ताकि जी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बने और नात ख़ां बने, और ये मेरी ख्वाहिश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेटा है 23 साल का, वो हाफ़िज़ कुरान है, जुम्मा भी लीड कर रहा है, और वीकेंड पे वो लोकल मस्जिद जो है उसमें भी वो लीड कर रहा है। और बड़ा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुबल्लिग है, हाँ जी, और अभी फैज़ान फ़ारूक आज़म में वो भी अपनी खिदमत पेश कर रहा है। क्या नाम उसका? मोहम्मद हमजा। नात सुनाएं कोई फिर, माशाल्लाह जी, क्या बात है आपकी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन हुसैन पूल, नवासों का सदका आका जी निगाहे करम हो, तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वक्ते आखिर हुजूर आ जाना, वक्ते आखिर हुजूर आ जाना,
اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، میرے مدفن میں روشنی کے لیے، میرے مدفن میں روشنی کے لیے آ کے ایک بار مسکرا جانا، آ کے ایک بار مسکرا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، اور ایک مدت سے پیاسی ہیں آنکھیں، ایک مدت سے پیاسی ہیں آنکھیں، جام دیدار انہیں پلا جانا، جام دیدار انہیں پلا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، اور لوگ کہتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں، آپ میرے ہیں یہ بتا جانا، آپ میرے ہیں یہ بتا جانا، وقت آخر حضور آ جانا۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے آپ کی۔ یو کے اندر کوئی خاص واقعہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ شیئر کرنا چاہیں؟ ابو ایک دفعہ میں میٹ لینے کے لیے کھڑا تھا، ویٹ کر رہا تھا، گوشت کا میں نے آرڈر کیا تو وہ ویٹ کر رہا، تو ایک شاید کسی کنٹری کے ساتھی تھے، وہ شاید نائجیریا کے، تو وہ کہتے ہیں آئے اور بولنا شروع کرتے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے پاس شاپنگ ہے تو مجھے کوئی بندہ گھر ڈراپ کر رہا ہے، میں 10 پاؤنڈ دوں گا اس کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ صحیح۔ تو وہ کہتے نہیں میں آپ کو 10 پاؤنڈ دوں گا، میں قریب ہی رہتا ہوں تو میرے پاس شاپنگ ہے تو میں نہیں لے جا سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ تو میں نے ان کو لیا ساتھ، شاپنگ کی ہیلپ کی، بوٹ میں رکھی، اور راستے میں باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کا مائنڈ تھوڑا سا پرکھا اور سمجھا کہ یہ کیسے مائنڈ کے ہیں۔ تو وہ بتانے لگے کہ میرے بیٹے جو ہیں نا وہ مسلمان ہیں، تو میں خود نان مسلم ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کے بیٹے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں۔ تو وہ کہتا پھر ابھی سوچ میں پڑ گئے تھوڑا سا۔ تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کیوں یہ اپرچونٹی مس کر رہے ہیں کہ وہ تو کتنی اچھی راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا کرنا ہوگا وہاں پہ، ابھی گاڑی میں بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع ہے۔ میں نے کہا آپ سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر میں باتیں اور کی، تو میں نے کہا ہاں جی بتائیں آپ۔ تو کہتے ہیں اچھا کیا کرنا ہوگا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، یہ تو بڑا ایزی ہے۔ تو کہ مسجد میں جانا پڑے گا؟ نہیں، بولا میں مسجد میں جانا پڑے گا، گاڑی میں شہادہ پڑھ لیں گے۔ تو الحمدللہ وہیں ان کو ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیا بات ہے جی۔ چلیں جی ماشاءاللہ، یہ تو واقعی زندگی کا یادگار واقعہ لمحہ ہے۔ اس سے پہلے نتیجہ کیا نکلے خالد بھائی نکالیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں؟ اور میسیج تو یہی ہے کہ جو جتنا میرا تعلق دعوت اسلامی سے شروع ہوا اور آج تک الحمدللہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، سب سے میسیج یہی کہ دعوت اسلامی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ
کہ کتنا فیضان ہے کہ کتنوں کے داڑھی اور کتنوں کے امام شریف سجے ہیں. تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں اٹینڈ کریں, قافلے اٹینڈ کریں, دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق کو بڑھائیں اور اپنی آخرت سنواریں. ماشاء اللہ. خالد بھائی کیا آنا تھا؟ شاہ صاحب نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. بے شک. تو دیکھیں انہوں نے ایک عام انسان کو نفع پہنچانے کی نیت سے اس کو لفٹ دی, صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اسلام کا رستہ ہموار کر دیا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری چھوٹی سی مسکراہٹ, ہماری چھوٹی سی نیکی, ہماری چھوٹی سی بھلائی کسی کے ساتھ اگلے کا پورا فیوچر کا پورا دین اس کا تبدیل کر سکتی ہے. صحیح. تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے نا وہ دوسروں کی خیر خواہی والے کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ پتہ سیکھنے کو ملا. دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت, جس طرح ان کے والد صاحب نے ان کی تربیت کی, بچپن سے نمازی, بچپن سے مسجد میں جانے کا سلسلہ, انہوں نے پھر آگے بچوں کی تربیت کی, بچوں کو حافظ بنا دیا. تو یہ اولاد کی تربیت کرنا, یہ والدین اس کے اوپر ضرور فوکس کریں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات, بڑے ہوں تو مدرسۃ المدینہ للبالغان, ٹھیک ہے, اس کے بعد بالغات, پھر بڑے ہوں جامعہ, مطلب ہر, تو بچوں کو جو ہے نا شروع سے ہی دین کی طرف جو ہے نا وہ راغب کرنا چاہیے. اپنے ساتھ خود اجتماعات میں آئیں, لائیں, اچھی جگہ پہ لے کر جائیں. اب وہی بات ہے نا, باپ خود سگریٹ پی رہا ہو, بچے کو بولے نہیں پی, ایسا نہیں ہوگا. باپ خود نمازی نہیں ہے, نیک نہیں ہے, پھر وہ اولاد کو بولے تو وہ بہت مشکل ہے. ایسی چیزیں پہلے خود پریکٹیکلی طور پہ بھی کریں. بھئی آپ کے سامنے ہے کہ پہلے کیا سوچ تھی, کس طرح تھے, اور پھر دعوت اسلامی کی جب ماشاءاللہ جوائن ہوئے تو آج ماشاءاللہ بچہ بھی حافظ قرآن ہے, بلکہ امامت کے مصلی پہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس والد کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جس کا بچہ امامت کر رہا ہو اور پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہو, پھر علاقہ بھی ہو, لوگ بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن کیا اچھی کمپنی ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی سراؤنڈنگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. نیکی کی اپورچونٹی ضائع نہیں کرنی چاہیے. ایک کیسٹ نے کس طریقے سے ایک اسلامی بھائی کو, ایک مسلمان کو کہاں سے کہاں دعوت اسلامی کا ذمہ دار بنا کر آج اس کا بچہ حافظ قرآن, بلکہ نہ صرف حافظ قرآن بلکہ امامت کے مصلی پر بھی ایک کیسٹ. تو نیکی کی کوئی بھی اپورچونٹی چھوڑنی نہیں چاہیے. خود بھی علم سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں, خود بھی مدنی چینل دیکھیں, دوسروں کو بھی دکھائیں. اللہ کریم ہمارے عبدالرؤف بھائی کے گھر میں برکت دے.